ٹاپک وہی ہے ذوالحال اور حال، اور منصوبات سے اس کا تعلق ہے۔ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو انٹروڈکشن دیا تھا اس میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ سجدن، یہ سبین، یہ زحفن، جو کہ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہے، یہ سب مفردات ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس وقت اینڈ میں بتایا تھا کہ جیسے یہ حال بن رہے ہیں، اسی طریقے سے بعض دفعہ پورا جملہ بھی حال بنتا ہے۔ وہ کسی فائل کی کیفیت بتا رہا ہوتا ہے، وہ جملہ کسی مفعول کی کیفیت بتا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ جملہ جو ہے وہ دونوں کی کیفیت بھی بتا رہا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر، چھوٹی سی ویڈیو کے اندر، وہ جملہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ قرآن پاک سے آپ کو دکھایا جائے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو ابھی یہاں سے دکھاؤں، سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ میں نے الگ الگ توڑ کے اس طرح سے پڑھا تاکہ میں آپ کو اس کی ترکیب بتاؤں۔ واو دیکھیں، یہ عاطفہ ہے، اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں چھوڑ دیا تھا، اور واپس جب وہ آئے تھے تو وہ جھوٹا رونا روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور جو انہوں نے ڈرامہ کیا اس میں وہ یہ کر رہے تھے کہ یب کون، آپ یہ دیکھیں، یب کون دراصل پورا مکمل ایک جملہ فعلیہ ہے، فعل مضارع ہے، صیغہ واحد، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، خبریہ ہو گیا۔ اور اسی آیت میں یہ جاؤ، یہ بھی ایک فعل ہے۔ تو اب یہ دو فعل آ رہے ہیں، اس کی ترکیب کس طرح سے کی جائے گی وہ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو انٹروڈکشن تھوڑا سا دے دیں گے کہ پورا کا پورا جملہ وہ کس کس انداز میں حال بن رہا ہوتا ہے۔ کچھ اگزامپلس میں نے یہاں پہ 3 لکھی، جملے کی مثالیں ہیں۔ یہاں جملے کی مثالوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جملہ جب حال بنے گا کسی ذوالحال کا، دیکھیں ایک میں نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے نمبر 1 پہ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لا تقربو یہ کیا ہے، فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ اب واو ضمیر بارز جو ہے، جس کو کہ یہ کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیا کام کرنے سے؟ قریب جانے سے۔ کس کے قریب جانے سے؟ مفعول بہ کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے، تو اس کی حالت بھی ہے کہ ایسے نہیں کہ کوئی کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ قرآن میں آیا ہے تو اب کسی کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، وہ ایک کیفیت ہے کہ جب فاعل اس کیفیت میں ہو، اس کی وہ حالت ہو، تب پھر وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ وہ حالت کہاں پر ہے؟ وہ حالت ہے یہ رہی، دیکھیں، وہ یہ حالت ہے، وہ انتم سکارا، سکارا نشے کی حالت کو کہتے ہیں۔ اب اگر پہلے والی جو ویڈیو اس میں آپ دیکھتے تھے کہ اس میں ایک ورڈ سجدن آیا تھا، سبیان آیا تھا، وہ ایک ورڈ ہوتا تھا اور وہ نکرہ ہوتا تھا اور وہ حالت نصب میں ہوتا تھا، حال بنتا تھا۔ یہاں پر جو صورت حال ہے، یہاں پر پورا کا پورا جملہ ہے، اس کو دیکھیں، واو جو یہاں پر آیا ہے، اس کو واو کو واو حالیہ کہتے ہیں، اور یہاں سے ایک جملہ شروع ہے، انتم، انتم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ مبتدا بنے گا، سکارا اس کی خبر بنے گی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کہ تم، انتم کا مطلب تم، سکارا کا مطلب نشے میں ہو، یہ والی بات دراصل کسی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ جو کسی ہے وہ ذوالحال ہے، وہ جس کی یہ بتائی جا رہی ہے وہ ذوالحال ہے۔ تو لہذا ہم یہاں پر ترکیب کرتے وقت واو ضمیر کو فاعل نہیں بنائیں گے ڈائریکٹلی، بلکہ پہلے اس کو کریں گے ذوالحال، اور پھر یہ ذوالحال اپنے بعد انتم سکارا حال سے مل کر بنے گا فاعل، تب بنے گا یہ فاعل۔ پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی فعل امر یا فعل نہیں اپنے فاعل سے اور مفعول بھی سے مل کر بنے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ میں نے یہاں پہ دیکھیں، یہ جو واو کو میں نے ابھی گرے کلر سے سلیکٹ کیا ہوا ہے، میں نے یہاں پہ مینشن بھی کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ دراصل یہ جو واو ضمیر ہے نا، یہ بنے گی کیا؟ ذوالحال۔ اور انتم سکارا، اس پورے والے کو میں نے کیا کہا؟
میں نے کہا کہ یہ بنے گا حال. یہ بات واضح ہو گئی. اسی طرح میں نے ابھی اپنے آج کے سبق کے شروع میں ایک آیت قرآن پاک سے آپ کو دکھائی تھی، سورہ یوسف کی. وجاءوا اباہم عشاء یبکون. وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. تو روتے ہوئے کون آئے؟ اور روتے ہوئے یہ ایک حالت ہے، یہ یبکونا. اس کی ابھی ہم ترکیب آپ کو بتائیں گے. اتنا بتا دیں کہ یہ یبکونا ایک حالت ہے اور یہ بن رہا ہے یہاں پہ حال. اسی طریقے سے جاؤ کے اندر جو واو ضمیر ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، اس کے اندر واو ضمیر ہے، وہ بن رہی ہے دراصل ذوالحال. تو ذوالحال اپنے حال سے ملنے کے بعد بنے گا فاعل. ایک اور مثال دیکھ لیں. جا المصلی. مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو. جا کا مطلب ہے آیا، تو جا المصلی کا مطلب ہے نمازی آیا، نماز پڑھنے والا آیا، نمازی آیا. آگے پھر ایک بات ہو رہی ہے. وقد قامت الصلاۃ. قد تحقیق کے لیے آتا ہے، ہو چکنے کے معنی میں آتا ہے. قامت کھڑے ہونے، اور صلاۃ جو ہے یہ دیکھیں یہ پورا ایک جملہ ہے. فعل، فاعل اس کے اندر موجود ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ یہ دراصل کسی کی حالت بیان کر رہا ہے یہاں پہ. یقیناً وہ جو حالت ہے اس کو حال کہا جائے گا. میں نے یہاں پر اس کو اس طرح سے مینشن کیا ہے، میں نے الگ الگ کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے. میں نے کہا یہ حال بن رہا ہے، اور وہ جو مصلی تھا، جا المصلی کے اندر مصلی جو ہے وہ فاعل تھا. تو ابھی ہم فاعل نہ بنائے نا اس کو، پہلے اس کو بنائے ذوالحال. اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا جس وقت یہ کام ہوا. امپورٹنٹ بات، اور وہ کام کی بات وہ یہ ہے، دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حال جب جملے کی شکل میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹے. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. پہلے بھی آپ لوگ اس بات کو کر چکے، مرکب توصیفی کے بیان کے اندر کر چکے، اور اس میں موصول اور اس کے صلے کے بیان کے اندر آپ کر چکے. صلے میں بھی یہ والی بات پائی جاتی تھی. میں اس کو یہیں پر پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ترکیب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ جو ترکیب ہے ہماری، یہاں پر یہ انہوں نے جو یہ بتایا نا کہ ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے اس جملے میں. کہاں ہے وہ جملہ؟ وہ جملہ تو یہ ہے. اب اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ ذوالحال کی طرف لوٹے. تو ویسے اس جملے میں کوئی ضمیر ہے تو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یبکونا میں واو ضمیر بارش اس کا فاعل ہے. تو یہ ضمیر تو ہے، صیغہ واحد جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہاں ہے. تو اب یہ کس کی طرف لوٹے گی؟ ذوالحال کی طرف. یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے واو ضمیر ذوالحال ہے. وہ واو ضمیر کہاں پر ہے؟ وہ واو ضمیر یہاں پر ہے. یہ ہے وہ واو ضمیر. اس واو ضمیر کی طرف وہ لوٹے گی. اس کی ترکیب کر کے دیکھتے ہیں تو پھر زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. ترکیب کرنے کے لیے میں نے کلمات کو الگ الگ لکھ دیا. یہاں پر آپ دیکھیں، جاؤ کو میں نے الگ لکھا ہے، اباہوں کو، عشان کو اور یبکونا کو. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ترکیب جو ہے وہ شروع سے کرنا شروع کر دی جائے. ہمیں جو بات سمجھ میں پہلے آ رہی ہے ہم اس کی ترکیب پہلے کر دیں گے. یبکونا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے نا یہ والا. کر دیں اس کی ترکیب اور بنا دیں کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ فعلیہ خبریہ بن کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس نے کیا بننا ہے. ظاہر سی بات ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے. اس سے پہلے آ رہا عشاء. عشاء ایک وقت ہوتا ہے، وقت یعنی ظرف ہوتا ہے، ظرف زمان ہوتا ہے. تو یہ تو مفعول فیہ بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے اب کس کا مفعول فیہ بنے گا یہ بھی ابھی سوچنا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس اور کیا آ رہا ہے؟ اباہم. اباہم یہ ابو ابا ابھی آپ نے پڑھا تھا. حالت نصب کے اندر یہ ابو کا کی نصبی حالت ہے ابا، اور ہم ضمیر ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ دونوں باتیں کچھ نصب کی حالت میں آ رہی ہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ یا تو اپنے اس یبکونا فعل کے لیے یا تو یہ مقدم بن سکتے تھے، نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے ان سے پہلے کوئی فعل آ رہا ہو. ان سے پہلے ایک فعل آ رہا ہے جاؤ. دیکھیے جاؤ کے بارے میں، یہ جا سے بنا ہے، جا
جا جاؤ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی ہے نا، اس کے بارے میں لکھ دیں کہ یہ کیا ہے. اس کے بارے میں آپ یہاں پہ لکھیں کہ یہ فعل ماضی ہے، مثبت معروف ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب ہے. واو ضمیر بارش. واو ضمیر بارش کو فاعل نہیں بنایا ہے، واو ضمیر بارش کو بنایا ذوالحال. کیوں؟ کہ اگر واو ضمیر بارش کو فاعل بناتے، سوچیں ذرا یہاں پہ ٹھہر کے، اگر بناتے فاعل تو ہوتا کیا؟ فعل آ جاتا اور اس کا فاعل آ جاتا اباہم. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے مفعول بھی بننا ہے. وہ آئے اپنے باپ کے پاس، اپنے والد کے پاس. ہم کا مطلب اپنے، ابا کا مطلب والد. عشاء یہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ مفعول فی ہی بن جاتا، تو بات یہاں تک مکمل ہو جاتی. اور پھر ہم کہتے کہ فعل اپنے فاعل جو کہ ادھر ہے واو ضمیر، اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وہ رات کے وقت آیا اپنے والد صاحب کے پاس. تو پھر یبکونا کہاں جاتا؟ یبکونا کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے ہم نے ترکیب کو کرتے وقت دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کا کس سے تعلق بن رہا ہے. میں نے ایک اس طرح کا ایرو بنایا اور یوں کر کے لے کر گیا اور یہاں لے کر آیا ہوں. یہ یہ پہلے سے آپ لوگ دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس جملے سے تو بن رہا ہے. اور سبق بھی ہمارا یہی ہے، شروع میں ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ سبق ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی حال ہو جو کہ پورا کا پورا جملہ ہو. اور یہاں پر ایک جملہ فعلیہ خبریہ سامنے آ چکا ہے. تو دیکھیے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس نے بننا ہے حال. اب دیکھیں آپ ترکیب کو. اب آپ جب ترکیب کو دھیان سے دیکھیں گے، اس کو نظروں میں آپ بٹھائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک چیز آئی ہے ذوالحال، ٹھیک ہے، اور ایک بن رہا ہے اس کا حال. یہاں تک کی بات آپ سمجھیں. تو ذوالحال اور حال نے مل کر کچھ بننا ہے. ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا، یہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں واو ضمیر، وہ جو ذوالحال ہے وہ دراصل کہاں ہے؟ وہ اس کے اندر بارز ہے، اس فعل کے اندر. اور فعل ماضی کے اندر جو بارز ضمیریں ہوتی ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فاعل بنتی ہیں. تو اس نے تو فاعل بننا ہی بننا ہے. یہاں کیس تھوڑا سا یوں ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ براہ راست فاعل نہیں بن رہی. ہاں اپنی جو حالت ہے اس کی، یہ جو واو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے. وہ جس حالت میں آئے تھے، اصلی میں رو رہے تھے کہ نقلی میں رو رہے تھے، بہرحال رو رہے تھے. تو یہ جو کیفیت تھی وہ حالت تھی. تو یہ حالت اس کے ساتھ پہلے ذوالحال کے ساتھ جڑے گی، پھر بنے گا یہ کیا؟ پھر بنے گا یہ فاعل. اب یہاں پر بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اتنی ترکیب میں ہمارے پاس کیا کیا آیا؟ اتنی ترکیب میں ہمارے پاس آیا، ایک تو آیا فعل. یہ اس کو سمجھیں آپ کہ یہ جو فعل ہمارے پاس آیا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ہمیں اپنی ترکیب میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل. فاعل ہمارے پاس یہاں پر آ گیا، تو بس دو چیزیں ہوئی نا. اب باقی جو بچی ہیں چیزیں ان کو بھی ہم اسی طرح کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ابا مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. چلیں ٹھیک ہے، بنا دیا ابا ہم کو مرکب اضافی. اب بتائیں حالت کیا ہے اس کی؟ حالت رفع ہے، نصب ہے، یا جر ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ حالت نصب میں ہے ابا، تو اس نے بننا ہے مفعول بھی. بنا دیتے ہیں اس کو مفعول بھی. میں نے لکھ دیا کہ بھئی مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی. آپ لکھیے گا تو پہلے مضاف الگ بنائیے گا، مضاف الیہ الگ بنائیے گا، کر کے دکھائیے گا. اب یہ عشاءن، یہ ایک وقت ہے، تو عشاءن کو میں نے یہاں پہ لکھا کہ یہ مفعول فی ہی ہے. اب ہمارے پاس جو ترکیب میں چیزیں جمع ہوئی وہ چیزیں، ایک مفعول بھی آیا، ایک ہمارے پاس کیا آیا؟ مفعول فی ہی. اب ٹوٹل کتنے آ گئے؟ میں نے اس کا کلر چینج کر دیا. ایک آیا فعل، اس کا فاعل دو، مفعول بھی تین، اور مفعول فی چار چیزیں آ گئی. تو کیا میں یہاں پہ یہ لکھ سکتا ہوں؟ انہی چاروں چیزوں کے نام لکھنے ہیں اب مجھے یہاں پہ بس. دیکھیں میں نے چاروں چیزوں کے نام لکھے، فعل، اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. سمپل. یہ ترکیب آپ کو دراصل اس لیے دکھائی گئی ہے
کہ یہاں پر ایک حال، کسی ذوالحال کا حال جملے کی صورت میں آیا ہے اور اوپر لکھ دیا ہے کہ جب حال ایک جملہ ہو۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیں اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ، یعنی وہ کا مطلب کیا ہے، یہ واو ضمیر، یہ واو ضمیر وہ روتے ہوئے، اور روتے ہوئے کہاں سے آیا؟ تو پہلے تو وہ جو ہے یہ ہوا ذوالحال، اور روتے ہوئے یہ ہوا حال، ذوالحال اور حال کو جوڑا تو بنا فائل، تو یہ آ گیا ہمارا فائل، اتنا حصہ ہمارا فائل ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، مفعول بھی اور مفعول فی ہی۔ چاہے مفعول بھی کا ترجمہ پہلے لے آئیے یا مفعول فی ہی رات کے وقت والا ترجمہ پہلے لے آئیے، ان دونوں باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رات کے وقت یہ ہو گیا مفعول فی ہی، اپنے والد کے پاس۔ ویسے تو ابا ہم کا ترجمہ ہے، مرکب اضافی جو ہے نا، یہ اس کا الٹا ترجمہ کرتے ہیں اپنے والد، بس اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اتنا ہوا ہے اپنے والد، یہ ہوا ہے مفعول بھی کا ترجمہ۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو جا فعل ہے، جا فعل کے بعد جب حالت نصب میں مفعول بھی آتا ہے تو ہم اس میں کے پاس لگاتے ہیں، ورنہ اگر ہم یہ نہ لکھتے اتنا، وہ روتے ہوئے رات کے وقت اپنے والد آئے، تو یہ تو نہیں ہوتا نا اردو میں۔ تو ہر لینگویج کے حساب سے اس کا یہاں پر اس کی گنجائش ہے کہ ہم یہاں پر اس کو لکھیں وہ اپنے والد کے پاس آئے۔ اب ذرا سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے، وہ تو ان کی حالت کیا تھی، حال کیا تھا ان کا؟ وہ حال اگر ہم نے بیان کرنا ہو تو اس کا عموماً اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں، اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس اس حال میں آئے، اس پہ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ وہ رو رہے تھے۔ اب یہ رو رہے تھے یبکونا کا ترجمہ ہے۔ آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں نا یبکونا فعل مضارع ہے، اور آپ کو جب فعل مضارع کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ پریزنٹ پہ بھی دلالت کرتا ہے، یہ فیوچر پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تو بھائی یہ استمرار پہ بھی دلالت کرتا ہے، جیسے کہ یہ اس وقت وہ رو رہے تھے، ان کے رونے میں استمرار تھا، کنٹینیوسلی جو رو رہے تھے وہ، یہ بھی بات بتانی مقصود تھی یہاں پر ایک تو۔ اور اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے، وہ ترجمہ بھی بالکل ترکیب کے بالکل مطابق ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس آئے۔ اب یہاں تک ایک بات ہوئی، اب اس کے بعد والی بات کو الگ کریں۔ وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس آئے، تو جب وہ آئے ان کا حال کیا تھا، وہ حال الگ سے علیحدہ سے یہاں بیان کر دیں کہ جب وہ آئے تھے اپنے والد کے پاس کہ روتے ہوئے، تو اس وقت ان کی وہ جو رونے والی حالت تھی وہ وہاں الگ سے بیان کر دیں۔ باقی اس آیت کی بیک گراؤنڈ آپ جا کے پڑھیں، شان نزول پڑھیں، آپ اس کا واقعہ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی تھے وہ کیا سازش کر رہے تھے، اور وہ کس وجہ سے اپنے والد صاحب کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ بہرحال اس ترکیب کو تو آپ نے ایز اٹ از کاپی کر لینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کو میں کچھ چیلنج دیتا ہوں، اسائنمنٹ دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ وہ ترکیب، یہ تو میں نے آپ کو کر کے بتا دی، اب ایک ترکیب آپ بھی کریں۔ یہ ترکیب ہاں ہے، یہ بھی جب حال ایک جملہ ہو۔ میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ فعل پہچانیں سب سے پہلے، واو کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق تو ما قبل کسی پر یہ عطف ہو رہا ہے، عاطفہ ہے، تو اس کو ابھی فی الحال ترکیب میں شامل نہ کریں۔ ہاں رأیتا کو دیکھیں نا، یہ رأیتا، رأیتا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور یہ تا ضمیر ہے اس کے اندر، جو ہے کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو یہاں تک تو آپ کی ترکیب اسٹارٹ ہو چکی۔ الناسا جو ہے، رأیتا الناسا، صرف اتنا حصہ اگر میں آپ کو بتاؤں، سمجھاؤں، ویسے تو آپ کو خود ہی کر لینی چاہیے ترکیب، لیکن اتنا حصہ اگر میں سمجھاؤں تو رأیتا الناسا کمپلیٹ ایک جملہ فعلیہ بن چکا۔ رأیتا کا مطلب ہے کہ تم دیکھو گے، الناسا لوگوں کو۔ اچھا رأیتا یہ تو فعل ماضی ہے، تو میں نے دیکھو گے کا ترجمہ کیوں کیا؟
اس کا ماضی والا ترجمہ کہ تم نے دیکھا، وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ پیچھے اذا آیا تھا، اور اذا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اذا کے بعد اذا جاء نصر اللہ، یہ وہ آیت چل رہی ہے، تو اذا کے بعد جب فعل ماضی آتا ہے تو اس کا مستقبل معنی کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ وہیں سے کنیکٹیویٹی چل رہی ہے، آپ کو جو سمجھنا ہے نا بات یہاں پر، وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا، دھیان سے سنیں یہ والا اسٹیٹمنٹ، کہ کیا رأیتا کے اندر جو آپ نے فائل بنایا ہے اور اس کے بعد الناسا کو آپ مفعول بھی بنا سکتے ہیں؟ ہے تو یہ مفعول بھی، میں کہہ رہا ہوں یہ مفعول بھی ہے، لیکن کیا بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنائیں گے؟ بات کیا یہاں پہ ختم ہو گئی ہے؟ آیت تو یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ تو چل رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے، میں آپ کو ایک اس کا شارٹ کٹ قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آگے ہے کیا، آگے پورا ایک جملہ ہے، ید خلونا کو تھوڑا سا انالائز کریں تو دخلا ید خلو سے بنا ہے، ید خلو ید خلانی ید خلونا، سیگا فعل مضارع کا ہے، سیگا جمع مذکر غائب ہے نا بھائی۔ یہ دیکھیے، بات کی اہمیت کو سمجھے کہ ید خلونا سے لے کر فی، پھر فی آ جائے گا تو یہ جار مجرور بن جائے گا، اور پھر افواجہ کی بات میں آپ سے نہیں بتا رہا، افواجہ کے بارے میں نے بات چھپا لی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے خود ہی۔ تو بہرحال ید خلونا سے لے کر افواجہ تک یہ پورا کا پورا ایک جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے، بنا ہوا ہے اور ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یوں بھی کہ ید خلونا سے لے کر یہ پورا جو جملہ ہے، اس کے اوپر ایک، اس میں معرفہ داخل ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ، اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے، اور وہ قاعدہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھاؤں، معرفہ پلس جملہ، یہ آپ نے نوٹ کیا؟ اس کو آپ دیکھیں، یہ معرفہ میں کہہ رہا ہوں الناسا کو، اور یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں نا، یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں یدخلون فی دین اللہ افواجا کو۔ تو میں یہاں فارمولہ یہ والا لگا سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں آپ یاد رکھیں کہ وہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ بنے گا ذوالحال، اور وہ جو جملہ بنے گا وہ بنے گا حال، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابھی جب ہم ورأیت الناسا کو مفعول بھی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو ابھی ہم نے اس کو مفعول بھی نہیں بنانا ہے، بلکہ اس کو بنانا ہے ذوالحال، اور پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا کی پوری ترکیب کر کے اس پورے کو جملہ فعلیہ خبریہ بنانے کے بعد بنا دینا ہے حال، پھر یہ الناسا ذوالحال، اور آگے والا جملہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر وہ بنے گا مفعول بھی۔ اتنی ترکیب تو میں نے آپ کو بتا دی، گویا کہ ترکیب ہی مکمل ہو گئی۔ ہاں البتہ اس ترکیب میں کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے لیے چیلنج کے لیے چھوڑا ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کر کے دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی اسائنمنٹ لے لیں، وہ ترکیب بھی آپ خود کریں۔ جیسے کہ یہ ترکیب، اس میں بھی میں ہیڈنگ دیکھیں، جب حال سے پہلے واو حالیہ ہو، یعنی حال تو ہے ہی ہے، اور وہ حال جملہ بھی ہے، یہ بھی وانتم سکارا، ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ صرف مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نہیں مطلب اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک واو آ رہا ہے، آپ نے واو کو عاطفہ پڑھا، ٹھیک ہے، آپ نے واو کو مستانفہ پڑھا، جہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں استئنافیہ ہے یہ۔ ایک واو آج ایک اور سیکھ لیں، اور یہ واو ہے جو کہ واو حالیہ ہے، مطلب مطلب یہ ہے کہ اس واو کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ حال بنے گا، سمپل سی بات ہے۔ اب کیا کرنی ہے آپ نے ترکیب، اس کی ترکیب آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لا تقربو کو آپ نے فعل نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے پھر آپ نے ایک ضمیر ظاہر ہے جو کہ آپ نے اس کو بتانا ہے، مینشن کرنا ہے، اور وہ ضمیر کیا بنے گی یہ آپ نے بتانا ہے۔ الصلاۃ تو پتہ ہے کہ یہ بن رہا ہے مفعول بھی، اور انتم سکارا یہ پورا کا پورا حال بن رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کا حال، یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کا کام کر کے آپ اپنا جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھیج دیں گے، اور ذوالحال اور حال کے بارے میں بس اتنا کافی سارا ہم نے پڑھا دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا جو ٹاپک آئے گا اس کا نام مفعول مطلق ہوگا۔ مفعول مطلق کا نام
سن کر پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے مفعول بھی ہی پڑھایا، وہ بھی منصوب تھا، پھر مفعول فی ہی پڑھایا، بڑی تفصیل سے پڑھایا، وہ بھی منصوب تھا، اور اس کے بعد حال پڑھایا، جیسے کہ آج اور کل پڑھایا تھا حال، یہ بھی منصوب تھا، اور اب جو نام لیا ہے مفعول مطلق کا تو اس سے وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ تو یعنی منصوبات کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، جس میں سے ہمارا جو منصوبات میں سے جو آخری ٹاپک ہوگا وہ مفعول مطلق کا ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم نیکسٹ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں یا ایک سے زیادہ 2 ویڈیوز میں کمپلیٹ کر دیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد نیکسٹ کلاس میں۔